بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا کبھی گہرائی سے یہ سوچا گیا ہے کہ جسم سے اترا ہوا وہ لباس جسے بنا دھوئے، بنا کسی احتیاط کے اور بنا کچھ سوچے سمجھے کسی کو بھی دے دیا جاتا ہے، یا پھر بازار کے اس بڑے ڈھیر سے اٹھایا ہوا وہ سستا مگر بظاہر قیمتی کوٹ جو بڑے شوق اور فخر سے پہنا جاتا ہے، وہ دراصل پردے کے پیچھے کیا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے؟ اس بات پر توجہ دینا ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نادانی میں تمام تر خوشیاں، قیمتی صحت، قلبی سکون اور زندگی کی تمام تر برکتیں اپنے ہی ہاتھوں سے کسی اور کے حوالے کی جا رہی ہوں، یا پھر کسی بالکل انجان اور اجنبی شخص کی بلائیں اور نحوستیں گلے میں ڈالی جا رہی ہوں اور اس کی خبر تک نہ ہو۔ بڑے بزرگ اور دانا لوگ صدیوں سے یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں کہ کپڑا انسان کی کھال کا دوسرا حصہ یا اس کا عکس ہوتا ہے، اور آج کپڑوں سے جڑا وہ پوشیدہ راز سامنے لایا جا رہا ہے، جسے جاننے کے بعد احتیاط کرنا لازم ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور پانی سر سے اونچا گزر جائے۔ روحانیت کی وہ دنیا جسے اکثر مادی زندگی میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وہاں یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ انسان جو لباس زیب تن کرتا ہے وہ محض دھاگوں اور ریشوں کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک زندہ حقیقت کی طرح ہوتا ہے، جس میں جسم کی مخصوص بو، پسینہ، ڈی این اے کے باریک ذرات اور ان سب سے بڑھ کر انسانی انرجی، جذبات اور روحانی لہریں پوری طرح جذب ہو چکی ہوتی ہیں۔ جب کوئی کپڑا سارا دن پہنا جاتا ہے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، غمی کی گھڑی ہو، پریشانی کا عالم ہو یا بیماری کی حالت، تو وہ کپڑا آہستہ آہستہ وجود کا ایک حصہ بن جاتا ہے اور تمام تر اندرونی کیفیات کو کسی اسفنج کی طرح اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اور جب وہ استعمال شدہ پہنا ہوا کپڑا جس میں توانائی اور باس بسی ہوئی ہے، بغیر دھوئے یا بغیر شرعی و روحانی طور پر پاک کیے کسی ایسے شخص کو تھما دیا جاتا ہے جو بظاہر تو مسکرا کر مل رہا ہے لیکن اندر ہی اندر شدید حسد کرتا ہے، یا جس کی نظر خراب ہے، یا جو ترقی اور خوشیوں سے جلتا ہے، تو در حقیقت وجود کا ایک زندہ ٹکڑا اور مثبت انرجی کا ایک حصہ کاٹ کر اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جہاں ہنستے کھیلتے اور آباد گھرانے صرف اس لیے لمحوں میں تباہ و برباد ہو گئے کیونکہ ان کی استعمال شدہ چیزیں اور خاص طور پر پہنے ہوئے کپڑے غلط اور حاسد ہاتھوں میں پہنچ گئے تھے۔ اکثر لوگوں پر کالا جادو، ٹونا بندش یا نظر بد کے وار اسی لیے اتنی آسانی سے اور اتنی تیزی سے اثر کر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پہننے والے کپڑے جو جسم سے براہ راست مس ہو چکے ہوتے ہیں، وہ دشمنوں یا حاسدین کے لیے ایک کھلا دروازہ اور آسان راستہ بن جاتے ہیں۔ یہ بات سننے میں شاید عجیب لگے، لیکن یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ کالا جادو کرنے والے بدبخت لوگ سب سے پہلے مطلوبہ انسان کے پہنے ہوئے میلے کچیلے کپڑے کی ہی مانگ کرتے ہیں، کیونکہ اس کپڑے کے ایک ایک ریشے میں اس شخص کے تمام اثرات اور علامات موجود ہوتی ہیں۔ جب کسی غریب، ضرورت مند یا کسی مانگنے والے کو کوئی پرانا سوٹ دیا جاتا ہے تو نیت یقیناً بہت اچھی ہوتی ہے، انسانی ہمدردی اور ثواب کی ہوتی ہے، لیکن یہ قطعاً معلوم نہیں ہوتا کہ آگے لینے والا شخص اس کپڑے کا کیا کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے پہنے ہی نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے کسی گندی جگہ یا کسی ایسی جگہ پھینک دے جہاں سے وہ کسی غلط اور شرپسند کے ہاتھ لگ جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لینے والے کی اپنی انرجی اتنی منفی اور گندی ہو کہ جیسے ہی وہ پہنا ہوا کپڑا اس کے جسم سے لگے، دونوں کے درمیان ایک نادیدہ روحانی رابطہ قائم ہو جائے اور تمام مثبت انرجی اور خوشحالی
اس کی طرف بہنے لگے، جبکہ اس کی نحوست اور بیماریاں دوسرے کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ وہ باریک اور پوشیدہ باتیں ہیں جو عام انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن روحانیت اور توانائی کی دنیا میں ایک ہولناک اور خطرناک غلطی مانی جاتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ صدقہ اور خیرات سمجھ کر اپنے پرانے میلے کپڑے بانٹتے ہیں، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد ان کے گھر میں اچانک بیماریاں، بیجا لڑائی جھگڑے اور شدید بے سکونی کا ڈیرا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ نیکی کرنے کے باوجود یہ مصیبتیں کیوں نازل ہوئی۔ دراصل اس کی بنیادی وجہ وہی احتیاط اور شعور کا نہ ہونا ہے۔ یاد رکھیے، کپڑا صرف تن ڈھانپنے یا فیشن کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ شخصیت کا اور وجود کا پہلا محافظ بھی ہے، اور اگر یہ محافظ ہی لاپرواہی سے کسی کے حوالے کر دیا جائے گا تو پھر قلعے میں نقب لگانا کسی بھی دشمن کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب تو جدید سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرنے لگی ہے کہ ہر جاندار اور ہر انسان کا ایک برقی مقناطیسی میدان یعنی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ یا آورا ہوتا ہے، اور یہ آورا ان تمام چیزوں پر اپنا گہرا اثر چھوڑتا ہے جو زیر استعمال رہتی ہے۔ اور کپڑے تو جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، وہ جلد کے ساتھ مسلسل رگڑ کھاتے ہیں، پسینہ جذب کرتے ہیں، تو ان میں تاثیر، خوشبو اور اثر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب بنا دھوئے کوئی کپڑا کسی کو دے دیا جاتا ہے تو دراصل پرسنل کوڈ یا خفیہ پاس ورڈ کسی اجنبی کو دے دیا جاتا ہے۔ روحانی علاج کے دوران کئی ایسے کیسز سامنے آتے ہیں جہاں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا، بس جب سے وہ فلاں پرانا جوڑا کسی کو دیا ہے تب سے طبیعت میں عجب بوجھ اور بھاری پن رہتا ہے، یا کاروبار میں ناگہانی رکاوٹ آ گئی ہے۔ یہ سب محض اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ انرجی کا وہ تبادلہ ہے جو غلط سمت میں چل پڑا ہے۔ اس لیے سمجھنا اب انتہائی ضروری ہو چکا ہے کہ دی ہوئی خیرات کہیں وبال جان نہ بن جائے۔ اور یہ معاملہ صرف کپڑے دینے تک محدود نہیں ہے، بلکہ جب دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ لنڈے بازار کے ڈھیر سے ہو یا کسی کے دیے ہوئے ہو، تو وہاں بھی یہی اٹل قانون لاگو ہوتا ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہاں خطرہ اس سے بھی زیادہ شدید اور سنگین ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں تو یہ علم بھی نہیں ہوتا کہ اس کپڑے کا پچھلا اصل مالک کون تھا، وہ کس حال میں زندگی گزار رہا تھا، اور کس نیت یا کس مجبوری سے اس نے وہ کپڑا اپنے جسم سے نکالا تھا۔ ذرا تصور کریں، لنڈے بازار کے اس کچرے جیسے ڈھیر میں پڑا وہ خوبصورت برانڈ کوڈ، کیا معلوم کہ اسے پہننے والا آخری انسان کون تھا؟ کیا وہ کسی شدید ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار تھا؟ کیا وہ کسی ایسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو کر بستر مرگ پر دم توڑ چکا تھا؟ یا پھر کیا وہ کپڑا کسی مردے کے جسم سے اتارا گیا تھا؟ یہ باتیں شاید خیالی لگیں، لیکن حقیقت سنگین ہے۔ کپڑے اپنے ایک یادداشت رکھتے ہیں، ان کے ریشوں میں انسانی جذبات کی لہریں قید ہو جاتی ہیں، اور جب وہ سستا کپڑا پہن کر جسم پر سجایا جاتا ہے تو انجانے میں اس اجنبی شخص کی تمام تر پریشانیاں، پرانی بیماریاں اور اس کی بدقسمتی اپنے اوپر اوڑھ لی جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی شدید بیمار شخص کا استعمال شدہ ماسک پہن لینا۔ جراثیم خرد بین سے نظر آ جاتے ہیں، مگر روحانی اثرات نظر نہیں آتے، لیکن تباہی دونوں ہی لاتے ہیں۔ اکثر مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ایک ہنستا مسکراتا انسان اچانک چڑچڑا ہو جاتا ہے، اسے بلا وجہ غصہ آنے لگتا ہے، گھر کے اندر قدم رکھتے ہی اسے ایک عجیب سی گھٹن اور بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، اور جب گہرائی میں جا کر تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حال ہی میں کوئی پرانی جیکٹ
کوئی کوٹ یا کوئی استعمال شدہ کپڑا خریدا گیا تھا اور جب سے وہ پہنا ہے مزاج ہی بدل گیا ہے۔ یہ انرجی ٹرانسفر کا ایک ایسا خودکار عمل ہے جو بہت خاموشی سے ہوتا ہے اور انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، مہنگی دوائیاں کھاتا ہے، مگر اسے قلبی سکون نہیں ملتا، کیونکہ اصل مسئلہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہوتا ہے۔ مسئلہ اس پرائے اور گندے اثر کا ہوتا ہے جو انجانے میں کپڑے کی شکل میں طاری کر لیا گیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ خوبصورت دین اسلام بھی پاکیزگی، طہارت اور صفائی کا مکمل درس دیتا ہے اور زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال سکھاتا ہے۔ اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا کہ پرانے کپڑے کسی کو مت دیں یا غریبوں کی مدد کرنا چھوڑ دیں۔ اسلام تو سب سے بڑا خیر خواہ اور انسانیت کا ہمدرد دین ہے، لیکن اسلام شعور بھی دیتا ہے تاکہ نیکی کرتے ہوئے ذاتی نقصان نہ ہو جائے۔ جب ان باتوں میں لاپرواہی برتی جاتی ہے تو دراصل ان شیاطین اور منفی روحانی قوتوں کو دعوت دی جاتی ہے جو انسانی زندگی کو برباد کرنے کے لیے طاق میں بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لباس دوسری شناخت ہے، یہ روحانی حفاظت کی پہلی مضبوط دیوار ہے۔ اس دیوار میں درار ڈالنا خطرناک ہے۔ جب کوئی بھی پہنا ہوا کپڑا اتارا جاتا ہے تو اس کے اوپر روحانی مہر لگی ہوتی ہے۔ اس مہر کو کسی دوسرے کو دینے سے پہلے مٹانا نہایت ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ مہر کسی اور کے قبضے میں جا کر ایک ایسی جعلی دستاویز بن سکتی ہے جس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ الماری سے نکال کر بغیر دھوئے کپڑے کسی کو پکڑا دینا بظاہر نیکی ہے، لیکن حقیقت میں غیر محفوظ عمل ہے۔ کبھی کبھی لینے والا شخص خود تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے گھر کا ماحول یا اس کے آس پاس رہنے والے لوگ کیسے ہیں یہ معلوم نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے وہ کپڑا وہاں جا کر ایسے بدطینت لوگوں کی نظر میں آ جائے جو کالے علم کے ماہر ہوں یا جو بغض و کینہ رکھتے ہوں۔ اس لیے احتیاط کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انرجی یا توانائی کو سادہ الفاظ میں روحانی اثرات سمجھ لیں۔ اس کائنات میں موجود ہر ایک چیز مخصوص فریکوینسی پر وائبریٹ کر رہی ہوتی ہے، اور کپڑے کیونکہ نامیاتی مواد سے بنتے ہیں، ان میں چیزوں کو جذب کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل جیسے پانی ہر رنگ اور ہر ذائقہ فوراً اپنے اندر سمو لیتا ہے، ویسے ہی کپڑا بھی اپنے پہننے والے کی تمام تر تاثیر اور اثرات کو اپنا لیتا ہے۔ تو کیا اتنے بڑے خطرے کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ کیا چند پرانے کپڑوں کی خیرات کی وجہ سے پوری زندگی کا سکون اور گھر کی برکت داؤ پر لگائی جا سکتی ہے؟ یقیناً کبھی نہیں، لیکن حل موجود ہے اور وہ بہت ہی آسان ہے۔ اتنی چھوٹی سی احتیاط سے بڑی بڑی بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اس حتمی حل اور خاص طریقے پر عمل کر کے بغیر کسی خوف و خطر کے کپڑے دیے بھی جا سکیں گے اور لیے بھی جا سکیں گے، لیکن تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کپڑا لینے اور اسے پہننے کا معاملہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ جب کسی بالکل انجان شخص کا اترا ہوا لباس لنڈے بازار سے خریدا جاتا ہے تو یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ شخص کس حال میں جی رہا تھا، کس جان لیوا بیماری یا شدید ذہنی دباؤ نے اس کی روح کو زخموں سے چور کر رکھا تھا۔ روحانیت کا ایک بڑا اصول ہے کہ انسان کے ہر عمل کی ایک مخصوص لہر ہوتی ہے، اور بیماری، غم، صدمے یا گناہ کی لہریں بہت زیادہ بھاری اور انسانی وجود سے چمٹ جانے والی ہوتی ہے۔ اس مالک کی تمام منفی لہریں اور اندرونی بے چینی ان کپڑوں کے ریشے میں پیوست ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر ان کپڑوں کے ذریعے وہ اثرات ایک خاموش قاتل کی طرح وجود میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ کئی ایسے پریشان حال لوگ
روتے ہوئے بتاتے ہیں کہ پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اچانک گھر میں منحوسیت چھا گئی یا کاروبار ٹھپ ہو گیا، اور جب جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے حال ہی میں استعمال شدہ چیزوں یا دوسرے کے اترے ہوئے کپڑوں کا استعمال شروع کیا تھا، وہ بھی بغیر کسی روحانی صفائی اور احتیاط کے۔ یاد رکھیے، پرانے کپڑے پہننے کے بعد اگر بلا وجہ چڑچڑاپن، سینے میں گھٹن یا تھکاوٹ محسوس ہو تو یہ دراصل اس پچھلے مالک کی بچی کھچی تکلیف اور انرجی ہوتی ہے جو اب نئے کندھوں پر آ گری ہے۔ اگر وہ شخص خودکشی جیسے خیالات کا شکار تھا تو مایوسی کی سیاہ لہریں اور وہ منحوس اثرات دوسرے کے ذہن پر بھی اثر انداز ہونے لگتے ہیں، اور ہنستی کھیلتی زندگی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ یہ انرجی کا کھیل بہت نازک ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد وسوسے ڈالنا یا ڈرانا نہیں ہے، بلکہ ایک رہبر کی طرح گڑھے میں گرنے سے پہلے بچانا ہے۔ دین فطرت صدقہ دینے یا غریب کی مدد کرنے سے ہرگز منع نہیں کرتا، بلکہ حکمت اور بہترین احتیاط سکھاتا ہے۔ کپڑے ضرور دیں، غریبوں کا بھلا ضرور کریں، اور اگر ضرورت ہے تو استعمال شدہ کپڑے بھی ضرور پہنیں، مگر دو بہت ہی اہم اور سنہری باتوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ یہ دو اصول زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں تو دنیا کی کوئی نظر بد، کوئی کالا جادو یا کوئی بھی منفی اثر بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اپنا کوئی پرانا کپڑا کسی کو دینے لگیں تو اسے دینے سے پہلے اچھی طرح کسی صابن سے دھو لیں اور اسے مکمل طور پر پاک کر لیں۔ سب سے بہترین روحانی ٹوٹکا نمک ہے، عام کھانے والا نمک۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ ہر قسم کی منفی انرجی، جراثیم اور روحانی کثافتوں کو جڑ سے کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ تو کرنا یہ ہے کہ کپڑے دھوتے وقت پانی کی بالٹی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں۔ یہ نمکین پانی پسینے کی تاثیر، جسم کی مخصوص بو اور وجود سے جڑی ہر ایک روحانی لہر کو اس کپڑے کے ریشوں سے ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا اور اسے بالکل نیوٹرل کر دے گا، جیسی وہ ابھی ابھی فیکٹری سے بن کر نکلا ہو۔ نمک ہر قسم کی منفی انرجی اور برے اثرات کا بہترین کاٹ ہے، اور جب وہ اچھی طرح دھلا ہوا ہو، نمک سے صاف کیا ہوا ہو، پاک صاف کپڑا کسی کو دیا جائے گا تو وہ صرف ایک بے جان کپڑا ہوگا، زندہ وجود کا حصہ نہیں۔ کبھی بھی کسی بھی مجبوری میں میلے یا استعمال شدہ کپڑے دھوئے بغیر خیرات یا صدقہ نہ کریں، یہ نیکی نہیں بلکہ نادانی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل حفاظت میں ہی عافیت ہے۔ اور دوسرا اہم ترین اصول یہ ہے کہ اگر سیکنڈ ہینڈ کپڑے استعمال کرنے ہوں یا لنڈے بازار سے خریداری کرنی ہو تو ان کپڑوں کو پہننے سے پہلے روحانی غسل دینا لازمی ہے۔ اس کا طریقہ بھی وہی ہے کہ انہیں گھر لا کر فوراً الماری میں نہ رکھیں، بلکہ سب سے پہلے نمک ملے گرم پانی سے انہیں اچھی طرح دھوئیں، اور اس دھلائی کے دوران دل میں مکمل طور پر صفائی اور پاکیزگی کی نیت رکھیں۔ اور پھر سب سے اہم مرحلہ یہ ہے کہ انہیں کھلی اور تیز دھوپ میں اچھی طرح خشک کریں۔ سورج کی قدرتی شعاؤں میں اللہ رب العزت نے وہ زبردست طاقت رکھی ہے جو ظاہری جراثیم کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے مخفی اور منفی اثرات کو بھی جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اور جب کپڑے خشک ہو جائیں اور پہننے لگیں تو صرف ایک بار پوری توجہ کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ کر اس کپڑے پر دم کر دیا جائے۔ آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالی کا وہ مضبوط ترین قلعہ ہے جس میں ایک بار داخل ہونے کے بعد کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی جادوگر یا کوئی بھی بد اثر کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں جن پر عمل کر کے انسان ہر طرح کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں
اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔